اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس دن صرف ربیع الاول کا دن نہیں بلکہ ہم ان کی امت ہے، ہم ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے اور سنت اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس دن ربیع الاول کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں، یا رات کو عبادت کرنی ہے یا نہیں؟ تو یہ سب بدعت ہے، ٹھیک ہے، یہ بدعت میں آتا ہے، لہٰذا اس چیز سے خود کو بچانا ہے ہم نے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جو کام فرض ہوتا ہے تو ہمیں ان کاموں کا اتنا خیال نہیں آتا، فرض و واجب کا جو ہے ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے، ہم ان بدعتوں میں ہمارا دل ہمیشہ اٹکا رہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بدعت سے ہم نے خود کو روکنا ہے۔ بدعت کیا ہے؟ دین میں کوئی نیا طریقہ لانا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو بھی صحابہ کرام نے اس طرح کوئی کام نہیں کیا کہ ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو کہ اس طرح کچھ کر لیں، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تاکید کی ہے۔ ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کچھ کیا، لہٰذا جو عید میلاد النبی جس کو کہتے ہیں یہ قطعاً غلط ہے، گناہ ہے، کیونکہ کسی دن کو جو ہے مخصوص کرنا کہ میں یہ کروں وہ کروں، کیونکہ سامنے ہمارے احادیث پڑھے ہیں، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو محبت کرے وہ کچھ کام کر لے، وہ پھر مختلف احادیث ہیں، مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم کیا کریں گے؟ اول تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں گے، کثرت سے درود پڑھیں گے، زبان پر درود شریف اور عقیدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے۔ میں اور آپ اگر آج سے کام شروع کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تازہ کرنے کی کوشش کریں اور پورا سال یہی کوشش کریں اور ربیع الاول کے دن اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں جو ہے ہم نے کام کیا ہے اور کتنا جو ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی ہوں۔ اب دیکھیں، اللہ پاک نے ہمیں ہمارا پیارا دین دیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی چھوٹی بات سے لے کر بڑی سی بڑی بات تک ہمیں بتایا گیا ہے، یعنی سونا اٹھنا، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے جانے کے طریقے، ناک صاف کرنے کا طریقہ، انہیں ایسی باتیں بتائیں کہ کوئی بھی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات نہیں کرتا، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بتایا ہے۔ دایاں ہاتھ کس لیے استعمال کرنا ہے، بایاں ہاتھ کس لیے استعمال کرنا ہے، گفتگو، بات کرنا، چال ڈھال، چلنے کا طریقہ، لباس پہننے کا طریقہ، ان سب کے حدود، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی سے ثابت کیا ہے، ہمارے لیے نمونہ چھوڑا ہے۔ یہود و نصارہ و مشرکین جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ کس طرح کے پیغمبر ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے، خاتم النبیین ہے، تو یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ناک بائیں ہاتھ سے صاف کرنا ہے اور واش روم ایسے یوز کرنا ہے اور استنجا اس طرح کرنا ہے۔ اتنے بڑے انسان ہیں، سردار ہیں، تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتانا، وہ مذاق اڑاتے تھے اس بات پہ۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اتنا پیارا اور مکمل دین دیا ہے کہ ہر ایک بات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ ایک یہودی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم لوگوں کی طرح اگر اس طرح کی آیتیں ہمارے پاس ہوتی تو ہم عید کرتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت کی بات کر رہے ہو؟ تو یہودی نے یہ آیت سنا دی،
جس کا ترجمہ ہے مفہوم ہے کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا اور میں نے تم لوگوں پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آیت ہمارے عرفہ کے دن نازل کردہ آیت ہے، اور اس دن تو جو حاجی ہوتے ہیں وہ اللہ پاک سے باقاعدہ فریاد کرتے ہیں۔ تو عرفہ کا دن جو ہے پورے سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، جس دن اللہ پاک جو ہے دوزخ سے لوگوں کو نجات بھی دیتا ہے، اور ہم تو مناتے ہیں اس دن کو باقاعدہ۔ اور جو حاجی ہوتے ہیں، جو حاجی نہیں ہوتے، تو وہ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو یہودی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے خاموش کر دیا۔ تو یہی ہے کہ اللہ نے دین ہمیں دیا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سبز قمیص اور سبز پگڑی باندھتے ہیں، مٹھائیاں منگواتے ہیں، بانٹتے ہیں، اور تسبیح اٹھا دیتے ہیں صرف، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آ گئی اور چلی گئی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ پتہ نہیں کس کس طرح کی بدعتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ ہاں، یہ کام کر سکتے ہیں کہ سیرت کے پروگرام منعقد کر لیں، خاص لوگوں کو، سب لوگوں کو بتا دیں کہ اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کو، اپنی اولاد کو، کہ یہ وہ خاص مہینہ ہے ربیع الاول کا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ دنیا میں کیوں آئے، اس مقصد کو جو ہے، اس مقصد کے بارے میں سب کو بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ سے پوچھوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے، تو میں کہتی ہوں کہ مسلمانوں میں تقریباً 80% لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور 2 دفعہ یہ آیت نازل کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، رسول جو ہے، حق دین اسلام اور ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے تاکہ دین اسلام کو غالب کر دے تمام مذاہب پر۔ تو یہی ان کا مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج اسلام غالب ہے۔ اس طرف سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہوا ہے یا نہیں۔ میرے وجود پر اسلام غالب ہے، آپ کے گھر میں اسلام غالب ہے، آپ کے ملک میں اسلام غالب ہے، اسلام بحیثیت دین تسلیم کیا گیا ہے یا نہیں۔ میرے اور آپ کی یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، بازار، عدالت، ہر جگہ اسلام فالو ہوتا ہے۔ آپ جائزہ لے لیں ذرا، میری اور آپ کی ظاہری جو چال ڈال اخلاق ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کیا؟ اگر سوچیں تو جواب نہ میں ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ۔ ہم صرف روزہ رکھ لیں تو اس دن تو روزہ رکھنا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں کی۔ اس طرح عبادت مسلمان کے لیے جو ہے وہ ہے، فرض ہے، ہر رات جو ہے آپ کر سکتے ہیں تہجد وغیرہ، لیکن یہ نہیں کہ صرف اس خاص دن کو جو ہے ربیع الاول کو ضرور جو ہے آپ نے رات کی عبادت کرنی ہے۔ غسل کر لیں اس دن بے شک اگر ہو سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، کوئی آڈیو وغیرہ سن لیں کہ تھوڑا ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذہن اور دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے تازہ ہو جائے۔ آج فرانس میں اور مغربی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ خاکے جو بند رہے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کو جو نقصان دے رہے ہیں یہ لوگ، اگر بہت ہی بے غیرت مسلمان ہو، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت ضرور کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جگہ، مگر اس محبت میں اتنا جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر مانگنا اللہ کا درجہ جو لوگ دیتے ہیں پیغمبر کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ہم ان کی پیروی کریں گے۔ ہم خاتم النبیین ان کو تسلیم کرتے ہیں اور کریں گے، اور قیامت کے دن تک میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس دین اسلام کو خود پر بھی لاگو کریں گے اور دوسروں کو بھی جو ہے پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ میرے عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کی تربیت کرتے اور اپنے گھر کی تربیت کرتے تھے۔ ان کی طرح مجھے اور آپ کو بھی اپنے گھر کی تربیت کرنی ہے۔
ایک دفعہ تحفہ کے طور پر گوشت جو ہے کوئی لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے تو حضرت عائشہ نے جو ہے سارا گوشت تقسیم کر دیا اور تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا بچا کے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سارا گوشت ان کو فرمایا کہ میں نے سارا گوشت تقسیم کر دیا اور تھوڑا سا جو ہے آپ کے لیے چھوڑا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس طرح نہیں کہو کہ سارا ختم کر دیا اور تھوڑا سا چھوڑ دیا، بلکہ کہو کہ سارا گوشت سنبھال کے رکھ دیا اور یہ تھوڑا سا جو ہے اس کو ختم کر دیا، کیونکہ اس گوشت کو تو میں کھا لوں گا تو یہ ختم ہو جائے گا. اور جس کو تقسیم کر دیا لوگوں میں تو وہ تو اللہ کے پاس جو ہے سنبھال کر رکھ دیا تم نے، اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سوچ اس طرف لے کر آتے کہ جو تم لوگ دیتے ہو صدقہ وغیرہ یہ اللہ کے پاس رہتی ہے، اللہ اس کا اجر بہت دیتا ہے آگے پھر. اور اس سوچ کے ساتھ ہمیں نیکی کرنی ہے، اس سوچ کے ساتھ ہمیں اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے کہ اس کا اجر جو ہے ہمیں صرف اور صرف اللہ دے گا اور اس کے پاس ہی اس کا جو ہے اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک جگہ نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے ہم نے سفر میں، گھر میں، باہر، ہر حالت میں، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے اپنانا ہے. میری کوشش ہوگی انشاءاللہ ہم سیرت کی کلاسز بھی سٹارٹ کریں گے. اللہ پاک ہمیں آسانی عطا فرمائے. اور میری اور آپ کی آج سے کوشش ہوگی کہ اس قرآن کو، اللہ کے دین کو قائم عام کریں گے لوگوں میں، اور ان گروپس کو جو ہے جو قرآن کی جو آڈیو گروپس بنی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ریاکاری سے، نمود و نمائش سے، تکبر سے اپنی امان میں رکھیں. اور اگر آپ میں سے کوئی اس طرح کا پروگرام منعقد کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالنا چاہے اور واقعات وغیرہ، تو اس میں گناہ نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے. بدعت یہ ہے کہ باقاعدہ محفل سجا لیں اور لوگ آتے رہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور جو ہے رونا لگا ہوا ہوتا ہے اسکول میں، جو اکثر ایسا ہوتا ہے. تو سیرت کا پروگرام کر کے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث، سیرت اور قرآن تلاوت جو ہے کیا جائے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو مغربی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی جو ہے کریں گے تو ہمارا حق ہے یہ کہ سفارتی تعلقات ان کے ساتھ ختم کر دیں. اور اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ ان کی بنائی ہوئی جو اشیاء ہے اس سے بائیکاٹ کر دیں، اس کو جو ہے ہم لینا ہی بند کر دیں. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین کا انکار اور دشمنی جو ہے بہت سے لوگوں نے کیا ہے، فرعون جیسے اور ایسے بہت سے لوگ، لیکن ان پر عذاب جو ہے باقاعدہ آیا ہے اور ان کو ہلاک کر دیا ہے اللہ پاک نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی بہت سے لوگوں نے اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا، لیکن اللہ نے ان کو وقت دیا ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب ابو لہب نے، جو کہ ان کے چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ اس نے جو ہے گستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو اللہ نے قرآن میں سورہ لہب جو ہے نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب. تو اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتا ہے، اور اللہ ان کافروں کو بھی سزا دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. مگر میری اور آپ کی غیرت بھی اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنی غیرت استعمال کرتے ہیں. کم از کم ان اشیاء کو جو ہے لینا بند کر دے، کیونکہ ہر ایک اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو کر رہا تھا، اللہ پوچھے گا پھر ہم سب سے کہ تم نے کیا کیا اس کے لیے. تو اتنا تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.